اس مرتبہ 67,000 پاکستانی حج سے محروم رہ جائیں گے، یہ خدشہ ہے۔ پاکستان میں اس سال حج کا مجموعی کوٹا تقریباً 1,80,000 افراد کا تھا، جس میں سے نصف کو سرکاری حج اسکیم اور نصف کو پرائیویٹ حج آرگنائزر نے اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کروانا تھی۔ اب نجی ٹور آپریٹرز کی جانب سے حج کے لیے جمع 36 ارب روپے پھنس گئے ہیں۔ سعودی حکومت نے رقم واپس کرنے کے بجائے ایڈجسٹ کرنے کا کہہ دیا کہ ہم اس کو نیکسٹ ایئر ایڈجسٹ کر دیں گے۔ وجہ اس مرتبہ حج پالیسی کی تاخیر سے منظوری کے باعث درخواستیں بر وقت جمع نہ ہوئی، یہ وجہ ہے جی اس کی۔ وزارت مذہبی امور نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض کمپنیوں نے حکم امتناع حاصل کر کے کوٹا روکا۔ چلیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حج گروپ آرگنائزر ڈاکٹر محمد ناصر راشد۔ تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اب بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اصل ایشو کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا حج سے محروم رہ جانا ہے، بڑا خدشہ ہے اس کا۔ ذرا ہمیں ایشو ہائی لائٹ کر دیجیے گا، کیا ہے؟ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ سر، سب سے مین سٹیپ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس سال حج کی جتنی بھی ڈیڈ لائنز تھی، چاہے وہ پاکستان حج مشن کے لیے تھیں یا پرائیویٹ گروپ آپریٹرز کے لیے تھی، وہ ساری ڈیڈ لائنز کم از کم 2-3 مہینے پری پون کر دی تھی، اور اس کو ویل ان ٹائم انفارم کیا تھا ڈی جی حج مکہ پاکستان کو۔ اچھا، تو پھر مسئلہ کیسے ہوا، کہاں پر ہوا؟ ڈی جی حج مکہ نے وی آر ناٹ شیور کہ انہوں نے سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو ٹائملی اپڈیٹ کیا یا نہیں کیا کہ سعودی گورنمنٹ اس دفعہ ڈیڈ لائنز کو 2 مہینے پہلے کر رہی ہے، تو آپ ایسے سٹیپس لیں تاکہ آپ ڈیڈ لائنز کو بیٹ کر سکیں، اور جو پالیسیز پچھلے سالوں میں رہی ہیں ان کو ریوائز کریں، اور ہم بھی اپنی ساری جو حج پالیسی ہے اس کی ڈیڈ لائنز کو بھی اسی سیکوینس میں کم از کم 2-3 مہینے پہلے کریں، جو کہ نہیں ہوا۔ ڈی جی حج مکہ نے سیکٹری کو کمیونیکیٹ نہیں کیا، یا پھر سیکٹری حج مکہ کو کمیونیکیشن ہوئی اور سیکٹری ریلیجیس افیئرز نے صرف پاکستان کے ساتھ ہے یا دیگر کنٹریز کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو اس میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے پھر اس صورتحال کی؟ کچھ کنٹریز کے ساتھ اور بھی ہوا ہے، جس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اچھا، تو اس کا حل بتا دیں، پھر اب اس کا حل کیا ہے؟ سر، اس کا حل یہ تھا کہ سب سے بڑا تو ڈس ایڈوانٹیج اس وقت یہ ہے کہ جب یہ پالیسی ڈی جی حج مکہ کو پتہ چل گئی تھی کہ اب 2 مہینے پہلے حج آپریشن بند ہو جائے گا، اور اگر انہوں نے سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو یہ انٹیمیٹ کر دیا تھا، اور سیکٹری ریلیجیس افیئرز کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ حج آپریشن سعودی گورنمنٹ کی طرف سے 2 مہینے پچھلے سال کے مقابلے میں 2 مہینے پہلے بند ہوگا، تو انہوں نے حج پالیسی جلدی ریلیز کیوں نہیں کی، بلکہ انہوں نے حج پالیسی پچھلے سال سے بھی زیادہ ڈیلیڈ ریلیز کی۔ تقریباً 1 مہینے کا ڈیلے ایڈیشنل آیا، پچھلے سال پھر بھی 1 مہینہ پہلے ریلیز ہو گئی تھی۔ دوسرا پرابلم یہ ہے جو پرائیویٹ گروپس کو آیا ہے، کیونکہ اس کرائسس کے اندر صرف پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزر ہیں، گورنمنٹ کا حج مشن کے حاجیوں کی پیمنٹس اور ویزا ایشو ہو گئے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم اس سال پرائیویٹ اسکیم کو اجازت دینے سے 3 مہینے پہلے شروع کی گئی، اور بینکوں کو جب الاؤ کیا گیا تو پرائیویٹ گروپ آرگنائزرز کو روک دیا گیا، بلکہ بین کر دیا گیا کہ جب تک گورنمنٹ حج مشن کی اسکیم ختم نہیں ہوگی آپ حاجیوں کو بک نہیں کر سکتے، رجسٹر نہیں کر سکتے، ان سے پیمنٹ نہیں لے سکتے، اور اگر آپ میں سے کسی نے پیمنٹ لی یا کسی حاجی کو بک کیا بیفور اینڈنگ آف دا گورنمنٹ حج اسکیم، تو سروس پرووائڈر ایگریمنٹ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو منسٹری سائن کراتی ہے سب پرائیویٹ گروپ آرگنائزر سے، آپ کو اس سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کے مطابق آپ کو پینلٹی کی جائے گی، یا آپ کا حج کوٹا کم کر دیا جائے گا۔ یا ایک چیز بتا دیں، اب جو بہت سارے لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ پھنس گئے ہیں، ظاہر ہے اب انہوں نے جمع کرا دیے سعودی عرب، اب سعودی عرب کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اگلے سال ایڈجسٹ کر لیں گے، لوگ کیا چاہتے ہیں اور کیسے، کیا انہیں کوئی ریکوری ہو سکتی ہے؟ جی، اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ جو 70,000 پرائیویٹ اسکیم کے حاجی پھنس گئے ہیں، ان سب نے ٹوٹل پیمنٹ پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز کو دے چکے ہیں، اور سارے پرائیویٹ حج گروپ آرگنائزرز 100% پیمنٹ
सऊदीया के बैंकों में ट्रांसफर कर चुके हैं और सऊदीया के होटल्स, सऊदीया के केटरिंग कंपनीज, मोहल्ले मिना के कॉन्ट्रैक्टर्स को, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बसों वाली कंपनीज को 100% पे कर चुके हैं और उनमें से कोई भी पैसे वापस करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर अपने हाजियों को 1 रुपया भी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदीया की जितनी भी कंपनीज और जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी पेमेंट है हम आपको रिफंड नहीं कर सकते, आप अगले साल के हज के अंदर इसको एडजस्ट कराएं। तो तकरीबन कितना नुकसान हुआ ये भी बताइएगा जरा। ये कम से कम अरबों रुपए का प्रॉब्लम है, अरबों रुपए का। तो इसके लिए तो लोग बड़े किस तरह से पैसे जमा करते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं और उनकी पूरी माला मता होती है। तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के अच्छे ताल्लुकात हैं। देखें, गवर्नमेंट की सऊदी अरब से इतनी अच्छी रिलेशन है, हमारी आर्मी का पूरा यूनिट वहां पे है। आप उनको रिक्वेस्ट करें कि ये हम सऊदी अरब को इतना सपोर्ट करते हैं, हम उनको आर्मी से उनकी बॉर्डर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, हम उनके लिए पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट बात अगर कर ले तो ये मसला फिर हल हो सकता है। कोशिश की है गवर्नमेंट ने अभी तक? जी, इस वक्त सिर्फ 3 लोग पाकिस्तान में हैं जो अगर ये काम करें। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ, दूसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और तीसरा ISI के हेड आसिफ मलिक। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये मसला जो है जी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हल हो जाए तो बेहतर है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम नेक्स्ट ईयर इसे एडजस्ट कर देंगे। तो लेट्स सी कि अब ये मसला किस तरीके से हल होता है।